وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي آمین یا رب العالمین۔ فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اور ان سے کہیے کہ عمل کیے جاؤ۔ خاص طور پہ منافقین آ کے جو معذرت کرتے تھے یا اپنے عذر پیش کر رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھیں گے تمہارے ابھی رویے کو، فی الحال عمل کرتے رہو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اہل ایمان جائزہ لیں گے، دیکھیں گے تمہارے اعمال کو، تمہارے رویوں کو۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور ان قریب تم لوٹا دیے جاؤ گے اس ذات کی طرف، وہ اللہ کے جو غیب اور شہادہ، چھپی باتوں اور کھلی باتوں سب کا جاننے والا ہے، اس کی جانب۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر وہ خوب واضح کر دے گا تم پر، جتلا دے گا جو عمل تم کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور بھی ہیں اور ان کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی ہے، ان کا حکم، ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے۔ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، ابھی ان کا فیصلہ نہیں فرمایا اللہ نے۔ اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ بھی تین افراد تھے، اور ان میں سب سے نمایاں جو ہیں وہ کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ہلال ابن امیہ ہیں، پھر مرارہ ابن ربیع ہیں۔ یہ تین تھے کہ جو جا نہیں سکے، حالانکہ حکم تھا سب نکلیں۔ یہ مخلص مسلمانوں میں سے تھے، وہی سستی آڑے آ گئی، کچھ مہم بڑی سخت تھی، بہرحال اور یہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب طلبی فرمائی، جو نہیں گیا تھا اور بغیر اجازت کے بیٹھا رہا وہ پیش کرے اپنی وضاحت۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، کوئی بہانہ ہم کر سکتے ہیں بہانہ، لیکن ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم نہیں جا سکے، اور جو آپ فیصلہ ہمارے بارے میں فرمائیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ ان تین افراد کی جو توبہ ہے اس کو ابھی مؤخر کر دیا گیا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، ان کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اب اللہ ہی کرے گا۔ فی الحال فوری فیصلہ کر دیا آپ نے کہ تمام مسلمان ان کے ساتھ قطع تعلقی کر لیں، بائیکاٹ ہوگا، سوشل بائیکاٹ۔ یہ تھا ان کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو آپ نے تادیبی کارروائی کی اور ان کے فیصلے کو مؤخر کیا کہ ان کی معافی اللہ کی طرف سے آئے گی تو ہوگی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یہ بعد میں ذکر آئے گا کہ ان کی معافی ہو گئی۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے ایک مسجد، اور وہ مسجد جو ہے اسلام کو ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، یہ تو ایک سازش ہے جو کی گئی ہے۔ وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور کفر کی تقویت کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اصل تو اس کے محرکات یہ ہیں۔ وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور ایک ایسے شخص کو اڈا فراہم کرنے کے لیے کہ جو اللہ اور رسول کے خلاف پہلے ہی جنگ کر رہا ہے اور محاذ آرائی کر رہا ہے۔ یہ مسجد جو ہے یہ اصل میں وہ ہے جسے مسجد زرار بھی کہا جاتا ہے۔ منافقین نے ایک مسجد تیار کی اسی عرصے کے اندر، یہی دور تھا، یہ سن 9 ہی کی بات ہے۔ مسجد قباء آپ کو معلوم ہے
کہ وہ ہے مدینہ سے باہر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے آئے تھے تو پہلے اس بستی میں قیام کیا تھا، اور وہاں سے پھر آپ جو ہیں چند دن وہاں مقیم رہے، پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے، 3 میل باہر تھی۔ بعد میں اسی مقام پر مسجد قباء بنی ہے، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ اسی سے کچھ فاصلے پر منافقین نے ایک گھر تیار کیا، اپنا ایک بیس بنایا کہ ہمیں بھی مل بیٹھنا ہوتا ہے۔ بہانہ یہ کیا کہ فاصلہ زیادہ ہے، محلہ بڑا ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کو آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، تو ہم ایک مسجد بنا رہے ہیں، اور ہمارا ارادہ جو ہے بڑا نیک ہے، لیکن اصل میں وہ سازشوں کا ایک گڑھ تھا اور مرکز تھا منافقین کا۔ اور ایک شخص تھا ابو عامر راہب خزرجی، یہ تھا تو خزرج قبیلے کا، لیکن نصارہ میں سے ہو گیا تھا، عیسائیت قبول کر لی، اور پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی مخالف ہو گیا، آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگا، اور پھر شام میں جا کر وہاں سے جو ہے منصوبے اور اسکیمیں تیار کرتا تھا۔ کیونکہ اس نصرانی تھا تو شام والوں نے اس کی آوبھگت کی، تو وہاں بیٹھ کر، لیکن یہ اڈا اس نے بنوایا تھا، اس کے کہنے پر بنا تھا کہ تاکہ جب وہ مدینہ آئے سازش کے لیے تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایک بیس ہونی چاہیے، تو اس کو بے نقاب کیا جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہے، ہم نے تو نیک مقاصد کے لیے مسجد قائم کی ہے، اب اس کے لیے 100 دلائل دے رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے، آپ کی منتیں کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ہماری اس مسجد میں تشریف لے آئیں، آپ آئیں گے تو بڑی برکت ہوگی۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تو گویا اس مسجد کو بھی ایکسیپٹنس حاصل ہو جاتی عام مسلمانوں کے اندر کہ ہاں قبول عام ہے، یہاں حضور تشریف لائے تھے، اس کا ایک جو ہے مقام و مرتبہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روک دیا، اس سے ان کی سازش کو بروقت بے نقاب کر دیا۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز نہیں تشریف لے جائیں گے وہاں۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی ہے تقوی پر، پرہیزگاری پر، اول دن سے، احق ان تقوم فیہ، بہت زیادہ حقدار ہے اس بات کی کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں، اس مسجد میں آپ کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں، وہاں آپ کی موجودگی ہو۔ یہ مسجد وہی ہے اسس علی التقوی، یہ مسجد قباء کا ذکر ہو رہا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں پہ ایسے لوگ ہیں، جوان مرد وہ ہیں کہ جو پاکیزہ رہنے کو بہت پسند کرتے ہیں، انتہائی پاکیزگی جو ہے ان کے اندر ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تو محبت کرتا ہے انہی لوگوں سے جو خوب پاک صاف رہنے والے ہیں۔ یہ اب اس علاقے کے لوگوں کی مدح بھی آ گئی، تعریف بھی آ گئی۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، تو بھلا وہ عمارت کہ جس کی بنیاد رکھی گئی ہو تقوی پر، خدا خوفی پر اللہ کے، اور اللہ کی رضا جو ہے اس کی بنیاد پر ایک مسجد تعمیر کی گئی ہو، خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار، وہ بہتر ہے یا وہ کہ جس عمارت کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ ایک کھائی کے ایسے کنارے پر ہے کہ جو گرنے کو ہے، جو ہینگنگ ایج ہوتے ہیں نا، بعض پہاڑی ہے اس کے اوپر ایک ہینگنگ ایج ہے، اور اس ایج کے اوپر کوئی شخص جو ہے عمارت تعمیر کر دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ عمارت اس ایج سمیت جو ہے وہ نیچے دھڑم سے جائے گی۔ تو فرمایا کہ ایک وہ مسجد ہے جو قباء والوں کی ہے، اور وہ لوگ پاک صاف ہیں ہر اعتبار سے، اللہ کے مقربین میں سے ہیں، اور ایک یہ مسجد ہے۔ فانہار بہ فی نار جہنم، اور پھر وہ اس کو لے کر ڈھہ جائے، گر جائے جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، یہ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے، یہ مسجد کی شکل جس کو دیتے ہیں، یہ اب عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی اور شک کی جڑ بنی رہے گی، یعنی اس کی وجہ سے جو نفاق ہے اب وہ ان کے دلوں میں اور گہرا اتر گیا۔ الا ان تقطع قلوبہم، اور یہ نفاق اب ان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا سوائے اس کے کہ ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔
جیسے کینسر کا مرض ہے وہ اندر پوری طرح پھیل جاتا ہے اور شکنجے میں جکڑ دیتا ہے انسان کو، اسی طریقے سے یہ نفاق جو ہے یہ انسان کے دل کو جو ہے پوری طریقے سے اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے، اور پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اب عمومی رہنمائی آ گئی ہے، اور جس میں یوں سمجھیے کہ اصل خطاب ہم سے ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنین سے، اہل ایمان سے، ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے۔ ہر مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دم بھرتا ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب آقا مان لیتا ہے اور خود کیا ہے، بندہ ہے، غلام ہے، تو یہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے درمیان، اس شخص کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، اور وہ کیا ہے کہ اب اس انسان کے جان مال اپنے نہیں، اللہ کی امانت ہیں، اللہ نے خرید لیے، اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے۔ یہ جسمانی قوت بھی، یہ جسم بھی، اور اس کا مال بھی وہی خرچ ہوگا جہاں اللہ کو پسند ہے، اور اس کے عوض جو ہے ان کو ملے گی جنت، جان مال، اور اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہوں گے، اور اللہ کے دین کی خدمت میں یہ تن من دھن لگانے پڑے تو لگانا ہوں گے۔ خرید چکا اللہ تعالیٰ، تمہارے ہے ہی نہیں، تم جنت کے امیدوار ہو، ٹھیک ہے، اللہ نے مانا کہ ٹھیک ہے جنت جو ہے ملے گی، لیکن سودا تو یہ ہے اب جان و مال تمہارے نہیں رہے، اب یہ اللہ کے ہیں، اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرے تو خیانت کر رہے ہو، اس کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن نچھاور نہیں کر رہے تو بددیانتی کر رہے ہو، سودا کیا ہوا ہے، سودے کے خلاف کر رہے ہو۔ جنت کا وعدہ ہے اللہ کا، لیکن یہ ہے دوسرا اس پر پہلو یہ ہے کہ تمہارا وعدہ یہ ہے کہ تم اس کے بندے بنو گے، غلام بنو گے، غلام کا کام تو یہی ہے۔ یہ عہد ہے جو ہر مسلمان کا اللہ سے ہو چکا ہے۔ ہم ایک حصے کو تو بہت اچھی طرح سے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے جنت ہی پکی ہے، لیکن اس کی ہم نے کیا قیمت دینی ہے، وہ کہاں ہے؟ ہماری ذمہ کیا ہے؟ اس حوالے سے ہماری ذمہ داری کون سی ہے؟ اس کو سرے سے نگلیکٹ کیا ہوا۔ چنانچہ جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ پڑھیے آگے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ فیقتلون ویقتلون، جب وقت آتا ہے میدان جنگ میں نکلتے ہیں جہاد اور قتال کے لیے، اور پھر کفار کو قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں، اپنی جانیں ہدیہ جان بھی پیش کرتے ہیں، مرتبہ شہادت پر بھی فائز ہوتے ہیں۔ یہ لوہے کے یا فولاد کے بنے ہوئے نہیں ہیں، یہ بھی گوشت پوش کے انسان ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، اور وعدہ ہے اللہ کے ذمے جو سچا ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا، والانجیل والقرآن، اور انجیل اور قرآن میں بھی ہے، اپنے سچے بندوں کے ساتھ اس کا یہ عہد ہے۔ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اللہ سے بڑھ کر؟ وہ تو اپنا وعدہ پورا کرے گا، اب تم اپنے حصے کی فکر کرو۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، تو اب خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو اللہ نے تمہارے ساتھ کر لیا۔ یہ بہت بڑا سودا ہے، بہت نفع کا سودا۔ چند روزہ زندگی، یہ جان مال دیے بھی ہوئے اسی کے ہیں۔ یہ کیا کہا وہ جو شعر ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، چنانچہ وہ اسی نے عطا کیا ہے، لیکن اس کی مرضی کے مطابق یہاں استعمال کرو، خرچ کرو، اور ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ اس کے نتیجے میں جو ابدی نعمتیں ملنے والی ہیں، اس سے بہتر بارگین کوئی نہیں ہو سکتا، اس پر خوشی بناؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو خوشیاں مناؤ اس بیع پر، سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ پھر نوٹ کیا آپ نے، چوتھی دفعہ آ رہا ہے اسی صورت میں،
ذالک الفوز العظیم، بلکہ یہاں فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، بس یہی ہے اصل کامیابی، بڑی کامیابی۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد معاہدہ تو ہو چکا، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ جب وقت پڑے گا، ضرورت ہوگی، نقد جان لے کر حاضر ہو جائیں گے، سب کچھ اللہ کے رستے میں نچھاور کر دیں گے۔ عام زندگی میں کیا رویہ ہونا چاہیے ان کا، جن کا اللہ سے یہ سودا ہو چکا ہے؟ ان کے شب و روز کیسے گزریں گے؟ اب یہ اگلی آیت میں وہ ہے التائبون، یہ کون لوگ ہیں؟ کثرت سے توبہ کرنے والے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اگر کوئی خطا ہو گئی تو فوراً پلٹنا اللہ کی طرف۔ العابدون، اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کی غلامی، ہر حکم سر آنکھوں پر۔ الحامدون، شکر بجا لانے والے۔ السائحون، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی کرنے والے، روزہ رکھنے والے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے اور بچنے والے۔ الآمرون بالمعروف، پھر ایک وصف یہ بھی ہے کہ نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر، اور منکرات سے روکنے والے، منع کرنے والے، یہ ہے ان کے اوصاف۔ اور آخری کیا ہے؟ والحافظون لحدود اللہ، حدود اللہ کے پابندی کرنے والے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی حدود توڑی جا رہی ہیں، ان کی حفاظت، ان کی پابندی۔ وبشر المؤمنین، تو اے نبی جن کا یہ کردار ہے، جن کا یہ رویہ ہے، بشارت دے دیجئے ان اہل ایمان کو۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے اور مسلمانوں کے یہ شایان شان نہیں ہے، مناسب نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے، مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے۔ ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں۔ من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ یہ بات ان پر کھل چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، انہم اصحاب الجحیم، کہ یہ مشرک جو ہیں یہ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں۔ لہٰذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی اگر مشرک ہے تو اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم لابیہ، اور جو استغفار حضرت ابراہیم نے کیا تھا اپنے باپ کے لیے، اس کا معاملہ کیا تھا؟ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ اصل میں ایک وعدہ تھا جو انہوں نے کر لیا تھا اپنے باپ سے، اور اس وعدے کی پاسداری میں انہوں نے پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ، اور جب ابراہیم پر علیہ السلام یہ بات کھل گئی کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ من، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے اظہار برات کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم انتہائی نرم دل اور انتہائی حلیم الطبع انسان تھے۔ وعدہ کیا تھا انہوں نے جب گھر سے نکل رہے تھے، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ساستغفر لک ربی، یہ سورہ مریم میں ہے۔ باپ نے تو نکال دیا گھر سے، تو سلام کرتے ہوئے نکلے اور کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ چنانچہ اس وعدے کو انہوں نے نبھانے کے لیے بعد میں استغفار کیا، لیکن جب ان پر حقیقت کھل گئی تو پھر وہ اس سے باز آ گئے۔ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ اللہ نے انہیں ہدایت بخشی ہو۔ حتى يبين لهم ما يتقون، جب تک کہ کھول نہ دے ان پر ان چیزوں کو کہ جن سے انہیں بچنا چاہیے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، یقیناً اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے حکومت اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے نہ مددگار۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، یا اللہ اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا کس پر؟ علی النبی،
اپنے نبی پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، وہ مہاجرین اور انصار جو نبی کے ساتھ جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا اس مشکل گھڑی میں۔ یہ مشکل گھڑی کون سی ہے؟ ساعۃ العسرہ، وہ غزوہ تبوک ہے، جب سلطنت روم سے مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور وہ بہت ہی کٹھن ایک مہم تھی، اور اس کے اندر یہ صورت بھی ہو گئی تھی، جو خوراک کی قلت اس حد تک ہو گئی تھی کہ 2 افراد کے لیے 24 گھنٹے کا جو راشن تھا وہ ایک کھجور شیئر کرتے تھے 2 افراد، یہ نوبت تک آ گئی تھی، لہذا اس سے ساعۃ العسرہ کہا گیا ہے، بہت تنگ دستی کا وقت، ایک مشکل مہم۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دل جو ہیں وہ پھر جائیں، ٹیڑھے ہو جائیں، ثم تاب علیہم، یعنی ان کے اندر کچھ تزلزل کے آثار تھے، ان کی ہمت پست ہونے لگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی ہمت بندھائی، ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، متوجہ ہوا، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ہے مسلمانوں کے حق میں نہایت رؤوف ہے، مہربان ہے، رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 افراد کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرما لی، جن کے معاملے کو ملتوی کیا گیا تھا، ڈیفر کیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسلمانوں کو کہہ دیا تھا ان کے ساتھ کوئی بات نہ کریں، چنانچہ ان کے لیے بڑا کٹھن وقت تھا، اور وہ آتے تھے مسجد میں، آتے تھے سلام کرتے تھے، مسلمانوں کو جواب نہیں دیتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک سے روایت مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، انہوں نے اپنا یہ پورا واقعہ درج کیا ہے کہ ہمارے اوپر کیا گزری تھی ان 50 دنوں میں۔ بڑا ہی سبق آموز اور ایمان افروز ہے وہ معاملہ کہ کس قدر مشکلات سے انہیں گزرنا پڑا۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد، بلکہ کعب بن مالک کہتے ہیں میں جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا تھا، حضور منہ دوسری طرف پھیر لیتے تھے، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ جب میں کہیں دوسری طرف دیکھ رہا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اب یہ ایک عجیب نفسیاتی معاملہ تھا کہ سب مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے، لیکن حکم تھا 40 دن کے بعد مزید سختی کا حکم دے دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آرڈر آیا کہ آپ بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ، اب اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چنانچہ اب بالکل تنہا رہ رہے ہیں۔ اور اسی دوران شام کا جو بادشاہ تھا شاہ غسان، اس کی طرف سے خط آ رہا ہے حضرت کعب بن مالک کو۔ دیکھیے وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ تم تو اپنے قبیلے کے بڑے باصلاحیت انسان ہو، اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ تمہارے جو سردار ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تمہارے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کی ہے، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑے بڑے انعامات اور خلعتوں سے نوازیں گے، اور ہمیں تمہارے جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو وہ خط آیا تو انہوں نے پڑھتے ہی پھاڑ دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ یہ کچھ جو ہے اب شیطان اس طریقے سے بھی حملہ کر رہا ہے۔ تو وہ حدیث پڑھنے والی ہے۔ پھر جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو ہر مسلمان کی خواہش تھی کہ سب سے پہلے انہیں جا کے بتائے۔ اب وہ اپنے گھروں میں موجود تھے، ایک شخص نے گھوڑا پکڑا اور دوڑایا کہ میں جا کر پہلے خبر ان کو دوں، ہر ایک کی خواہش تھی۔ ایک اور شخص تھا، اس کی آواز بڑی بلند تھی، وہ ایک چٹان پہ چڑھ گیا، اس نے وہیں سے آواز زور سے لگائی کعب بن مالک کو کہ اللہ نے تمہاری جو ہے وہ قبول کر لی ہے معافی۔ تو وہ ان کو جتنی خوشی ہوئی، اور وہ پھر دوڑتے ہوئے نکلے اور اپنا لباس بھی جو ہے اتار کر اس شخص کو دیا جس نے سب سے پہلے خبر دی تھی۔ اب یہ ہے وہ مسلمانوں کی جو محبت اور بھائی چارہ اور ایک کیفیت۔ تو ایسے مراحل بھی آئے ہیں سیرت میں، اور یہ سب جو انسانوں پر گزرتے ہیں معاملات، وہ ان تمام مشکلات اور مراحل اور مصائب اور تکالیف اور آزمائشیں، ان سب سے یہ جد و جہد گزری ہے، تب اللہ کا دین قائم ہوا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی ان 3 افراد کی بھی کہ جن کے معاملے کو ڈیفر کیا گیا تھا۔ یہ طویل ترین حدیث ہے بخاری کی، کئی صفحات پر مشتمل ہے، پڑھتے پڑھتے آپ، اس لیے کہ انہوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود، وہ 3 افراد پر، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان پر اپنی جانیں بھی جو ہیں وہ تنگ پڑ گئیں، زندگی دوبھر ہو گئی ان کے لیے، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی کہ انہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی پناہ ہے ایک واحد، اس لیے کہ اللہ کا حکم توڑا تھا اور کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا اب سوائے اللہ کے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ ان پر مہربان ہوا اور توجہ فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ رجوع کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ انتہائی توبہ کا قبول فرمانے والا ہے اور رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو، زیادہ سے زیادہ صحبت صادقین کے ساتھ، سچے لوگ۔ محفل اگر خراب ہوگی تو وہ تمہارے لیے بھی بربادی اور نقصان کا باعث ہے، اچھی محفلوں میں بیٹھو۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولهم من الاعراب، مناسب نہیں تھا مدینہ والوں کے لیے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں اعراب بدو، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں مہم کے لیے اور وہ پیچھے بیٹھے رہ جائیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ہی یہ ان کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں، رسول تو نکلے ہیں اپنی جان کا خطرہ لے کر اور انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، زیادہ قیمتی ہے تمہاری جانیں اللہ کے رسول کی جان سے۔ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل اللہ، یہ اس لیے ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں نہیں پہنچتی کوئی پیاس، نہ کوئی محنت یعنی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، اور نہ بھوک کا فاقہ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا، اور نہیں قدم رکھتے وہ کہیں بھی جس سے کہ یغیظ الکفار، کفار جو ہے وہ خفا ہوتے ہوں اور ان کا غصہ جو ہے وہ بھڑک اٹھتا ہو، یعنی ایسے کام کرنا جس سے کفار کو نقصان پہنچے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہیں وہ حاصل کرتے دشمن سے کوئی کامیابی، کوئی مال غنیمت، الا کتب لهم به عمل صالح، یہ ذرا لمبی آیت ہے اور اس کا جو ہے وہ آخری حصے سے بات واضح ہوتی ہے۔ یہ سارے کام جو وہ کرتے ہیں اس رستے میں، کہیں پیاس لگ رہی ہے، کہیں بھوک ستا رہی ہے، کہیں تھکاوٹ ہے، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، جھیل رہے ہیں، سب سے گزر رہے ہیں، الا کتب لهم به عمل صالح، ان کے ہر عمل کے پیچھے جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، ان کے لیے نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں، ان کے اعمال نامے میں نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ درج کرتا رہتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوکار لوگوں کے اجر کو، ان کی محنت کو۔ ولا ينفقون نفقة صغیرة، اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ، ولا کبیرۃ، اور نہ کوئی بڑا خرچ، ولا یقطعون وادیا، اور نہیں قطع کرتے یعنی طے کرتے کسی وادی کو، کسی میدان کو، الا کتب لهم، مگر یہ کہ یہ بھی ان کے کھاتے میں درج ہو جاتا ہے، ایک ایک قدم اٹھایا ہوا جہاد کے راستے میں، ہر عمل وہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، اور اس کے عوض جو کچھ اللہ دینے والا ہے وہ بے حساب ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، کیوں لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین کاموں پر جزا عطا فرمائے۔ جزا جو اللہ دے گا وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور یہ اہل ایمان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، یہ تو ایک ایکسیپشن تھی۔ یہ تبوک کا سفر جو ہے یہ واحد موقع تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم دیا، نفیر عام، اس لیے کہ مقابلہ سلطنت روم کے ساتھ تھا۔ عام حالات میں ایسا نہیں ہے، سارے مسلمان تو نہیں نکل سکتے بیک وقت۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، تو کیوں نہ نکلا ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، ہر قبیلے میں سے ایک حصہ، ان کا ایک پارٹ، لیتفقهوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں بھی تفقہ حاصل کریں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں گے، صحابہ کے ساتھ نکلیں گے، تو ساتھ ساتھ وہ دین بھی سیکھ رہے ہوں گے اس سفر میں، اور دین کا جو اصل سمجھ ہے، ایک تو ہے کچھ
اعداد و شمار معلوم کر لینے، کچھ فگرز معلوم کرنی، دین کے حوالے سے نماز کے فرض اتنے ہیں یہ ہیں، لیکن ایک اس کے اندر جو اس کی اصل روح ہے، جو اس کے اندر جو حکمتیں کار فرما ہیں، جو اس کا ایسنس ہے، وہ تو ملے گا صحابہ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ پھر وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ واپس لوٹ کر آئیں ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ پھر ان کی قوم کے لوگ بھی بچتے رہیں گناہوں سے اور سرکشی کے کاموں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اہل ایمان اب جنگ کرو کفار میں سے ان سے کہ جو تمہارے قریب ترین ہوں، گرد و پیش میں ہوں۔ جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین غالب ہو گیا، لیکن مشن تو ہے کہ کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو۔ اب کیا کرو؟ بس بیٹھ جاؤ کہ اسی جزیرہ نما عرب میں اللہ کا دین غالب ہو گیا ہے، بس اپنی حکومت ہے اور اس کے جو ہے وہ فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس کام کو آگے بڑھانا ہے۔ لہٰذا جو اب ملحق علاقے ہیں، اب وہاں پر یہ جہاد اور قتال ہوگا۔ یہ کل زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ کا نظام قائم کرنا مسلمان کا فرض منصبی ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہ ایک جگہ جو ہے حکومت قائم ہو گئی تو اس کے اوپر وہ قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں۔ ہر ملک ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست، ہر ملک ہمارا ملک ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ملک ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ کا پورا یہ گلوب جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ تو لہٰذا اب اس قتال کے دائرے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اب جو اب ملحق علاقے ہیں اب وہاں پر قتال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا۔ آپ نے جو ہے وہ رومن امپائر کے ساتھ شام کی طرف جو آپ گئے ہیں تبوک، تو یہ انٹرنیشنل مرحلہ تھا، جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دین مکمل ہو گیا، اب اس پروسیس کو آگے بڑھانا ہے۔ چنانچہ پھر مسلمانوں کی نے دو سپر پاور سے بیک وقت جو ہے وہ جنگ چھیڑی ہے، سلطنت روم، سلطنت فارس، پرشین امپائر اینڈ رومن امپائر۔ اور پھر کچھ عرصے کے اندر اندر دیکھیے آپ کہ اس وقت کی معلوم دنیا کے بڑے حصے پر اللہ کا پرچم لہرا رہا تھا، اللہ کا دین قائم ہو چکا تھا۔ جاء الحق وزهق الباطل، یہ تھا معاملہ۔ اصل دین تو یہ ہم بھولے بیٹھے ہیں، ہم تو پاکستان میں بھی اللہ کا دین قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور صحابہ نے وہاں دین قائم کیا جہاں ابھی تک کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جو علاقے فتح کرتے گئے، لا آف دا لینڈ اللہ کا ہے، اعلان کر دیا، ملوکیت ختم، آج سے اللہ کی حکومت ہے، اللہ کا قانون یہاں پر نافذ ہوگا۔ لیکن کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا گیا۔ وہ تو ان لوگوں نے جو اسلام کے نظام کے اندر دیکھا، اس کی برکات کو دیکھا، اس کے عدل و انصاف کو دیکھا، اس میں ہیومن رائٹس کو دیکھا، انسانی حقوق کا جو معاملہ تھا، وہ سب جو برکات دیکھی ہیں، تو لوگ تو دھڑا دھڑ پھر اسلام میں شامل ہوئے کہ ہاں یہی واقعی دین ہے۔ اس لیے کہ جب وہ دین قائم ہو گیا تو اب وہ خود ایک حجت، سب سے بڑی دلیل وہ دین خود بن گیا کہ یہی حق ہے۔ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اب آپ اس دائرے کو آگے بڑھانا ہوگا۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اس معاملے میں کوئی نرمی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، موقف سخت۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ اللہ کی معیت حاصل ہے متقین کو، جو متقی ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب اے نبی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، یہ ہیں منافقین جو شرارتاً کہتے تھے کہ تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں شرارتاً، کیونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ انفال میں کہ اہل ایمان وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جائیں، اللہ کی آیات، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورت نازل ہو گئی، نئی سورت آئی، اب وہ پوچھ رہے ہیں ایک ایک سے کتنا اضافہ ہوا تمہارے ایمان میں، یہ شرارت ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے بشارتیں حاصل کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو
تو ان کی نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ ہو جاتا ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور وہ مریں گے اسی حالت کفر میں. اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال میں ایک بار، او مرتین یا 2 مرتبہ. کوئی نہ کوئی مہم، کوئی سخت جو ہے وہ ایکسپیڈیشن اس حوالے سے کہ مارکا ہے حق و باطل کا، 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایسی آزمائشیں آتی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، اور پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے اور نصیحت نہیں پکڑتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے ایک بعض جو ہیں وہ بعض کو دیکھتے ہیں، یعنی بڑے معنی خیز انداز میں. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، کیونکہ اب سورت نازل ہو رہی ہے. کسی محفل میں ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو جاتا تھا اور آپ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی. صحابہ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی ہے. اچھا، اسی محفل میں کچھ منافقین بھی بیٹھے ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ اب جو وحی اتر رہی ہے اس میں ہماری کسی سازش کا پول نہ کھول دیا گیا ہو، کہیں بے نقاب نہ کر دیا جائے، لہٰذا اب وہ کھسکنے کی تیاری میں ہے. هل يراكم من أحد، کوئی ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے اس وقت، ذرا جائزہ لو. ثم انصرفوا، اور جب دیکھتے ہیں کہ لوگ متوجہ نہیں ہیں تو وہ کھسک جاتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا ہے ان کے دلوں کو. یہ گویا کہ ان کی شقاوت کی انتہا ہے، بدبختی کی، کہ اب اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دل پھیر دیے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات ہیں، بڑی عظیم آیات ہیں. ان میں سے ایک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، دوسری توحید کا بڑا خزانہ ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں آ گئے ہیں رسول جو تمہارے ہی، تم میں سے ہی ہیں، تمہارے ہی کنبے قبیلے کے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز علیہ ما عنتم، چونکہ بڑی سخت گھڑی تھی، مشکل تھا، غزوہ تبوک کا معاملہ بہت کٹھن مہم تھی، تو یہ نہ سمجھو کہ وہ سختی میں دیکھ کر تمہیں خوش ہوتے ہیں، نہیں. اصل بات کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت گراں گزرتی ہے وہ چیز کہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. تمہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو جاتا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہ حقیقت میں معاملہ کسی شاعر نے تو کہہ دیا ہوگا، لیکن یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی تھا، امت کے حق میں، ساتھیوں کے حق میں، کہ ان کو دیکھ کر جو ہے آپ کے دل کے اوپر جو بوجھ آتا تھا وہ کوئی سمجھ نہیں سکتا. جیسے ایک شفیق باپ ہوتا ہے اور اپنی اولاد کے حوالے سے جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، تو اس سے بھی کہیں آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اپنی امت کے اور اپنی امتیوں کے لیے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بڑا بھاری گزرتا ہے وہ معاملہ جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. حریص علیکم، تمہارے معاملے میں ہر خیر کے متمنی ہیں کہ ہر خیر بھلائی ان کو مل جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں انتہائی شفیق ہیں، نہایت مہربان ہیں. ان کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے والے، اور اس درد کے ازالے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار. یہ ہے رؤوف الرحیم. فَإِن تَوَلَّوْا، تو اگر پھر بھی یہ منہ پھیریں، یہ منافق جو ہیں یہ کتنے بدقسمت ہیں، پھر بھی اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی حاکم سوائے اسی کے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ، میرا توکل تو اسی کی ذات پر ہے، اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے. یہاں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی. اس کے بعد ہے سورہ یونس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 صورتیں ہم نے جو پچھلی پڑھی ہیں، یہ دونوں مدنی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ. اب اس کے بعد جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ مکیات ہیں اور لمبا سلسلہ چلے گا. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، اور یہ سلسلہ جاتا ہے 19ویں پارے میں سورہ نور تک. مکیات ہیں سب کی سب، مکی صورتیں، اور ان کے موضوعات جو ہے وہ آپ کے علم میں ہیں.
توحید، آخرت، رسالت، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں کائنات میں، مظاہر فطرت، ان کے حوالے سے توجہ، اللہ کی عظمت، اس کے نشان. اور یہ صورتیں جو ہیں جو شروع میں ہیں سورہ یونس اور ہود، یہ بھی ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. یہ مکی دور کے آخری حصے کی ہیں، جب ایسے لگتا تھا کہ جو عذاب سابقہ قوم پر آیا، عذاب ہلاکت، وہ شاید مکے والوں پر بھی آنے والا ہی ہے، تلا ہوا ہے. شاید مکے والوں کی مہلت اب ختم ہو رہی ہے، اس کے اندر کچھ ایسی کیفیت ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صورتوں کے بارے میں فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتھا. اس کے بعد سورہ ہود ہے. سورہ ہود اور اس کی جو بہنیں ہیں ساتھ ملی ہوئی دوسری صورتیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ شاید وہ عذاب کا جو ہے بند کھلنے والا ہے اور اب مہلت جو ہے اہل مکہ کی ختم ہو رہی ہے. یہ مکی دور کے آخری حصے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک حکمت بھری کتاب کی. اب یہاں اسلوب ہی کچھ اور ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک ایسے شخص کی طرف جو انہی میں سے ہے، ان انذر الناس، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے، وبشر الذین آمنوا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہے، بلند پایا ہے، سچا رتبہ ہے ان کے رب کے پاس. قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، تو کہنے لگے یہ کافر کہ یہ شخص تو کھلا کھلا جادوگر ہے، اس کے کلام میں سحر کا سا اثر ہے، جادو اثر کلام ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، اور پھر متمکن ہو گیا عرش حکومت پر، یعنی پوری کائنات کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر، وہ تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. پورا کارخانہ قدرت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کارخانہ قدرت اس کے قبضے میں ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں ہے کوئی سفارش کرنے والا اس کے جناب میں مگر اس کی اجازت کے بعد. کسی کو یارہ نہیں ہوگا کلام کرنے کا مگر اسی کو کہ جسے اللہ خود اجازت دے دے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اب یہ مشرکین عرب کو سمجھایا جا رہا ہے، یہ ہے اللہ تمہارا رب. تم نے کیا لات منات اور عزا اور حبل کو اپنا رب بنا رکھا ہے اور عجیب شرک کے گورکھ دھندے کو جو ہے وہ تم نے سنبھال رکھا ہے. فاعبدوہ، بس اس کی بندگی کرو. افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں دیتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے. الیہ مرجعکم جمیعا، اور وہ رب وہ ہے کہ اسی طرف سب کو لوٹنا ہوگا، بالآخر اسی کے حضور پہنچو گے. وعد اللہ حقا، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا بالکل سچا. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ابتدا کرتا ہے خلق کی اور وہی ہے کہ جو دوبارہ پیدا کرے گا، اعادہ فرمائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور جنہوں نے اچھے عمل کیے عدل و انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اس دعوت کو قبول کرنے سے انکاری ہوئے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ان کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا اور بڑا دردناک عذاب ہے ان کے لیے. بما کانوا یکفرون، بسبب اس کفر کے جو وہ کر رہے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں. هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی ہے جس نے سورج کو بنایا چمکتا ہوا، ضیاء اس کے اندر انٹرنزک ہیٹ ہے اور ضیاء ہے، روشنی ہے. والقمر نورا، اور چاند کو روشن. وقدرہ منازل، اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں یعنی چاند کی. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کا حساب، سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ بے مقصد تخلیق نہیں ہے. اگر تم آخرت کا انکار کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بے معنی تخلیق ہے. انسان آیا اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق وقت گزارا
اور جو ظالم ہیں وہ پھلتے پھولتے رہے، اور جو مظلوم ہیں وہ ظلم کی چکی میں پستے رہیں، اور اسی طرح لوگ جو ہیں ختم ہو جائیں، تو یہ تو اندھیر نگری ہے، اس کا مطلب ہے اندھیر نگری۔ اللہ تعالیٰ ایسا کام نہیں کرتا، وہ تو جو چیز پیدا کی ہے وہ حق کے ساتھ ہے، با مقصد۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اور وہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، آگے پیچھے آنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے آسمان اور زمین میں، لآیات، اس کے اندر نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لقوم یتقون، جن کے اندر کچھ خدا خوفی ہے، جن کا ابھی ضمیر زندہ ہے، جن میں کچھ تقویٰ کی رمق باقی ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ نشانیوں کو دیکھو گے تو رب یاد آئے گا، معلوم ہوگا کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اس زمین پر ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس نے خود تو یہ کائنات پیدا نہیں کی، اس کے باپ دادا نے بھی پیدا نہیں کی، اور جو بادشاہ وقت ہے اس نے بھی پیدا نہیں کیا، اور جن کو بتوں کو پوج رہا ہے وہ تو خود ہاتھ سے بنائے ہیں، انہوں نے بھی پیدا نہیں کیا، تو پیدا کس نے کیا ہے؟ کوئی ہے ہستی، اور جس کا کنٹرول ہے پوری کائنات پر، اس کے اندر ایک سسٹم ہے، ایک ردم ہے۔ چاند جو ہے اپنے منازل کے مطابق اس کا اپنا ایک جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدار بنا رکھا ہے، سورج کا الگ ہے، یہ پورا کوئی ایک نظام ہے۔ اور وہ رب جس نے عہد لیا ہوا ہے، الست بربکم، اس کی یاد پھر خود بخود دل میں آتی ہے کہ ہاں ہے وہ ایک۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر ہی، اسی پر قانع ہو گئے ہیں کہ بس یہی بہت کافی ہے، یعنی اسی میں مگن ہیں، واطمأنوا بها، اور اسی پر وہ مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، اولئک مأواہم النار، وہ یہ نہ سمجھیں کہ موت پہ خاتمہ ہے، نہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کرتوت کیے ہیں، جو کمائی کی ہے اس دنیا میں، اس کا نتیجہ نکلے گا وہاں پر۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو نبیوں کی دعوت پر ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کیا، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں منزل مراد تک پہنچائے گا ان کے ایمان کے طفیل، تجری من تحتہم الانہار، وہ منزل مراد کیا ہے؟ وہ باغات ہیں، جنتیں ہیں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمت بھرے باغات میں، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور وہاں ان کی دعا، ان کا ترانہ یہ ہوگا کہ اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہ، یعنی تسبیح کر رہے ہوں گے، یہ ان کا ترانہ ہے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمہ ہوگا سلام، السلام علیکم، یہ اصل میں اہل جنت کا جو ہے وہ دعائیہ کلمہ ہے جو مسلمانوں کو بھی تلقین کیا گیا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا جو خاتمہ ہے وہ اس پر ہوگا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام شکر سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اگر لوگ جلدی پہنچا دیں، اور اگر اللہ جلدی سے پہنچا دیا کرے لوگوں کو برائی، استعجالہم بالخیر، جیسے کہ وہ جلدی سے مانگتے ہیں خیر کو، لقضی الیہم اجلہم، تو ان کی یہ مہلت اور یہ مدت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی۔ فنذر الذین لا یرجون لقاءنا، یعنی عذاب کے مطالبے کی جلدی کر رہے تھے۔ یہ آخری دور میں، مکی دور کے آخر میں سرداران قریش اتنے ڈھیٹ بن گئے تھے کہ وہ کہتے تھے عذاب لے آؤ جلدی سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی بات پر کرے گا تو عذاب تو آ چکا ہوتا، معاملہ تو ختم ہو چکا ہوتا، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑے رکھتے ہیں ان لوگوں کو کہ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ وہ اپنی سرکشی ہی میں بھٹکتے رہیں، ان کو پورا موقع دیتے ہیں کہ دنیا میں جو کرنا ہے انہیں کریں اور جو سرکشیاں کرنی ہیں کرتے رہیں۔
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ دعا کرتا ہے ہم سے، لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، لیٹا ہوا بھی یعنی پہلو کے بل بھی، کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، جب تکلیف آ رہی ہے تو اسی کو یاد کر رہا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم کھول دیتے ہیں اس سے اس تکلیف کو، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، تو ایسے چل دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے ہمیں کسی تکلیف کو دور کرنے کے حوالے سے پکارا ہی نہ ہو، بالکل غیر بن کے جو ہے وہ اب پھر اپنے کاموں میں مشغول ہے، بھول گیا اللہ کو۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طریقے سے ہم مزین کر دیتے ہیں ان مصرفین کے لیے جو حد سے بڑھنے والے ہیں ان کے اعمال کو، ان کی بدعملی جو ہے وہی ان کو اپنی نگاہوں میں بڑی مزین نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، بڑی بھلی نظر آتی ہے۔ یہ ہے ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ مزید ان کے لیے امتحان کا اضافہ کرتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔